أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مؤمنین۔ سورۃ البقرہ پارہ نمبر 1 آیت نمبر 91، 92 اور 93۔ اللہ رب العزت ان تینوں آیتوں کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور جب ان سے کہا جاتا کہ اس پر ایمان لاؤ جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تو کہتے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں جو اتارا گیا ہم پر، اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ اس کے منکر ہیں۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ وہ حق ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس ہے۔ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، آپ فرما دیجئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو تم کیوں اللہ کے نبیوں کو اس سے پہلے قتل کر رہے ہو اگر تم مومن ہو۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور بلا شبہ موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس کھلی ہوئی دلیلیں لے کر آئے۔ ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون، پھر تم ان کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا حالانکہ تم ظالم تھے۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب ہم نے پختہ ارادہ عہد لیا اور بلند کر دیا تمہارے اوپر طور کو۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، لے لو جو کچھ ہم نے تم کو دیا قوت کے ساتھ اور سن لو۔ قالوا سمعنا وعصینا، اور وہ کہنے لگے ہم نے سن لیا اور مانیں گے۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور پلا دیا ان کے دلوں میں بچڑا ان کے کفر کے سبب۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیے کہ بری ہیں یہ باتیں جن کا تمہیں حکم دیا جاتا ہے اور تمہارا ایمان اگر تم مومن ہو۔ آیت نمبر 91 اور 92 کا خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت شریفہ میں یہودیوں کا یہ قول ذکر فرمایا کہ ہم صرف تورات پر ایمان لاتے ہیں، اس کے سوا کسی کتاب کو نہیں مانتے۔ ان کی تردید کرتے ہوئے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو کتاب ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی وہ اس کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے جس پر وہ ایمان یعنی کہ تورات شریف پر رکھنے کے مدعی بھی ہیں۔ قرآن کو نہ ماننا تورات کے نہ ماننے کو مستلزم ہے۔ علامہ بیضاوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ تورات شریف میں یہ ہرگز بات نہیں، بنی اسرائیل کے علاوہ کسی قوم میں بھی اللہ تعالیٰ نبی بھیجے تو اس کو مت ماننا، تورات کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی کسی دوسری کتاب پر بھی ایمان لانا، یہ سب باتیں ان کی ذاتی حسد کی وجہ سے ہیں۔ تورات شریف میں بھی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر دی گئی ہے۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی تو ان کی علامات اور صفات سے یہودیوں نے پہچان لیا کہ یہ نبی آخر الزماں ہیں۔ پھر ان سب کے باوجود آپ پر ایمان نہ لانا، قرآن مجید کو نہ ماننا، یہ تورات کے ماننے سے انکاری ہونا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا تورات پر ایمان ہے، حالانکہ اس کا ان پر ایمان بھی نہیں۔ یہودیوں کی بری حرکتوں سے یہ بھی تھا کہ حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کو قتل کر دیتے تھے۔ آیت بالا میں فرمایا گیا کہ اگر تم تورات پر ایمان رکھنے کا دعویٰ رکھتے ہو تو یہ بتاؤ تو تم نے اللہ کے نبیوں کو قتل کرنے کا ارتکاب کیوں کیا؟ نبی کا قتل کرنا تورات شریف کے قانون میں بھی کفر ہے۔ تمہارے آباء و اجداد نے اس جرم کا ارتکاب کیا، تم اس سے راضی ہو اور ان کو اپنا مقتدا مانتے ہو، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ تورات شریف پر نہ تمہارا ایمان ہے نہ تمہارے باپ دادوں کا ایمان ہے۔
نہ تمہارے باپ دادوں کا ایمان تھا۔ اور یہ بات بھی قابل ذکر ہے، سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بہت سارے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم تشریف لائے، وہ تورات شریف کے احکام کی تبلیغ کرتے تھے اور انہوں نے تورات کے منسوخ ہونے کا اعلان بھی نہیں کیا۔ اے یہودیو، اگر تم نبوت اور رسالت میں بھی سچا جانتے ہو، پھر بھی تم نے ان کو قتل کر دیا، حالانکہ وہ تمہاری قوم میں سے تھے۔ معلوم ہوا تمہارا دین ایمان شریعت موسوی کا اتباع نہیں بلکہ خواہشات نفس کا اتباع ہے، یہی تمہارا دین ہے۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یعنی کہ تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کی بھی کھلی ہوئی واضح دلیلیں ہیں، اس کو لے کر آؤ جو تم نے خود تمہیں آنکھوں سے تم نے دیکھی۔ جس نے ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا واضح ہو گیا تو انہوں نے پوری طرح توحید کی دعوت دی اور تم کو جم کر لا الہ الا اللہ کی تبلیغ کی، اور یہ بھی بتایا کہ تو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لیکن جب وہ کوہ طور پر تشریف لے گئے تو چلے گئے تو تم لوگوں نے اس کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا، اور تمہارا یہ غیر اللہ کی پرستش کرنا سراسر ظلم ہے۔ رائے حق کے خلاف چلنا، دلائل واضح اور آیات بینات سامنے ہوتے ہوئے منکر ہو جانا سراسر ظلم ہے، جو تمہاری پرانی عادت تھی۔ تمہارے اسلاف کی حرکتیں تمہارے سامنے ہیں جن کا تم کو علم ہے، لیکن ابھی تک ان کو پیشوا بنائے ہوئے ہو اور انہی کی راہ پر چلتے ہو، یہ سراسر ظلم ہے۔ اور آیت نمبر 93 کا خلاصہ یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی اس صورت کے 8ویں رکوع میں یہودیوں سے پختہ عہد لینے اور کوہ طور پر ان کو اٹھانے اور مضبوطی کے ساتھ تورات شریف کو تھامنے اور اس پر عمل کرنے کا عہد لینے کا ذکر گزرا ہے، یہاں پر بھی اسی کو دہرایا ہے، اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ جب ان کو حکم ہوا کہ تورات شریف کو مضبوطی سے تھام لو، اس کے احکام کو سن لو، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا لیکن ہم اس پر عمل نہ کریں گے۔ حکم تھا کہ دل کو کانوں سے سنو، قبول کرنے کے لیے سنو، عمل کرنے کے لیے سنو، لیکن انہوں نے اپنے اوپر پہاڑ گرنے کے ڈر سے اس وقت تو کہہ دیا کہ ہاں ہم نے سنا، اور اوپر کے دل سے اقرار بھی کر لیا جیسا کہ مفسرین نے لکھا ہے، لیکن بعد میں اس قول قرآن سے پھر گئے، نافرمانی پر تل گئے اور کہنے لگے کہ سنا تو ہے لیکن عمل کرنا ہمارے بس کا نہیں۔ پھر فرمایا انہوں نے بچڑے کی عبادت جو کی تھی اس کے اندر رچ بس گئی تھی اور اس میں گھس گئی تھی، جیسے پانی پینے کے اندر چیز جا کر جہاں جگہ دیکھتی ہے اپنی جگہ پکڑ لیتی ہے۔ ان کے کفر کی وجہ سے ان کا یہ حال ہو گیا ہے کہ بچڑے کی محبت ان کے اندر پوری طرح سرایت کر گئی ہے اور جہاں سے بھی گزر گئی ہے۔ پھر فرمایا آپ اس سے فرما دیجئے کہ تم ایمان کے دعوے دار ہو، اگر تم مومن ہو، حالانکہ مومن نہیں تو سمجھ لو تو تمہارا ایمان تمہیں برے اعمال کی تعلیم دیتا ہے، کفر اور شرک پر آمادہ کرتا ہے۔ یہ کیسا ایمان ہے جو توحید کی تعلیم نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر ابھارتا ہے، اور نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی وسلم کی تکذیب پر آمادہ کرتا ہے، جن کا نبی ہونا تم پر واضح طور پر دلائل کے ساتھ واضح ہو گیا ہے۔ بچڑے کی عبادت ان لوگوں نے توبہ تو کر لی تھی جیسا کہ سورۃ بقرہ کے 6 رکوع میں گزرا ہے، لیکن اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں بہت سون ہے، اوپر سے توبہ کر لی، دل کی گہرائی سے توبہ نہ کی۔ بچڑے کی پرستش کا اثر ان کے میں باقی رہا اور ان کے اثر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی کتاب تورات شریف کو قبول کرنے پر آمادہ نہ ہوئے۔ جب پہاڑ اٹھا کر ان پر کھڑا کر دیا گیا تو اس وقت وہ جھوٹ موٹ کو مان گئے، لیکن بعد میں نافرمانی پر تلے رہے۔ عجیب کوئی اللہ کی یہ مخلوق تھی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر تلے۔ اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو ہدایت نصیب فرمائے، آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔